ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور معلم بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے آئے ہوئے تمام نبیوں کو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبی بنایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں جو پہلی وحی نازل کی وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور پڑھتے رہیے اس رب کے لیے جو بابرکت ہے، باعزت ہے۔ یہ بات اس میں بیان کی گئی۔ اسی طرح شروع سے آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی وحی ہے جس کے ذریعے آپ کو نبوت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بخشا۔ اس آیت پر جب غور کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بناتے وقت یہ کہا کہ آپ پڑھیے، حالانکہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے محمد، میں تمہارے طرف اپنا پیغمبر بھیج رہا ہوں جو اس بات کی تمہیں بشارت دے رہا ہے کہ تم نبی ہونے والے ہو، جیسا کہ دیگر انبیاء کے تعلق سے آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتہ، جو پیغمبر آپ کی طرف بھیجا اپنا، اس نے آپ کو آتے ہی کہا کہ آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور یہ اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ بغیر اس کے ہم مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو کوئی چارہ کار نہیں، یعنی اس کو حاصل کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو انسان کو ہر طرح کا علم نوازتا ہے، سکھلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلانے ولی تھے، جیسے کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، رجب کے بہت سارے بدعات و خرافات ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو سب سے اہم کام انجام دیا جاتا ہے وہ اجمیری صاحب کا دیگ لگایا جاتا ہے۔ اجمیری صاحب کا دیگ جو اکبر بادشاہ نے قائم کیا تھا، اجمیری صاحب نے قائم نہیں کیا تھا۔ اکبر بادشاہ نے اس لیے قائم کیا تھا
کہ وہ بڑا دیگ چھوٹا دیگ بنوایا تاکہ غریب مسکین پھوکرا کو کھانا کھلایا جا سکے۔ تو جب تک بادشاہوں کی رنگریلیاں تھی، پیسے تھے، دولت تھے، تب تک تو ان لوگوں نے اڑایا، مگر جب ختم ہو گیا تو اب کہاں سے آئے؟ تو انہی غریبوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں دال ڈالیے، چاول ڈالیے، جو بھی بہتر ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہ بات مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو اتنا پارا قرآن حفظ کر چکے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو ان کو 18 پارا قرآن حفظ تھا۔ احمد رضا جو بریلویوں کے اعلیٰ حضرت ہیں، بریلوی مسلک کے بانی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو 18 پارا قرآن حفظ کر لیے تھے۔ مختلف ولیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے قصے مشہور ہیں، مگر ایک نبی جو پوری کائنات کے لیے رحمت اور معلم بنایا جا رہا ہے، ایک شخص جو پورے کائنات میں آنے والے نبیوں کا سردار اور امام چنا جا رہا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مانا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو پڑھنا سکھلا رہے ہیں، اور اسی میں یہ بات بتایا جا رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، رب کائنات نے تمہیں وہ سکھلایا انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہی پر نہیں، اللہ نے اس آیت کی مزید تشریح کرتے ہوئے غالباً سورہ حج کے اندر فرماتا ہے یا سورہ مومن میں کہ تمہیں میں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہوں طفلا، بچے کی شکل میں، تم کچھ نہیں جانتے، پھر میں تمہیں ایک ایک چیز کا علم سکھلاتا ہوں۔ یہ اللہ نبیوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے اور تمام انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، مگر یہ لوگ تو عجیب مخلوق پیدا ہوئی کہ ان میں سے کسی کو 18 پارا، تو کسی کو 20 پارا، تو کسی کو 25 پارا، تو 18 20 25 کا ہے، پورا 30 پارا یاد نہیں کر سکے۔ اور اللہ کے رسول کو جب رسول ہی بنانا تھا، نبی بنانا تھا، تب 23 سال میں قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہوتے پورا ہی قرآن حفظ کیے ہوئے پیدا ہوتے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو نبیوں کی اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے سجایا گیا ہے، اور بزرگان دین کے توہین کے لیے بھی سجایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پیدائش کے متعلق ایسی بات نہیں کہی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر بچے کو پیدا کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، اسے سکھلایا جاتا ہے، اس کے ماں باپ سکھلاتے ہیں، اس کو میں نے عقل سے نوازا ہے، اس عقل پر میں الہام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ عقل کے تھرو بھی بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے کائنات میں، اور وہ میری جانب سے سکھلایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو میں نے تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ آدم خود بخود سیکھ گئے ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ ہم انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم کس نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جو غار حرا میں وحی نازل ہوئی، وہاں آپ کو علم سکھلایا گیا، کیونکہ آنے والے وقت میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آن لائن کے نام پر تعلیمی اداروں کا، تعلیمی ماحول کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور یہ پورے دنیا کے اندر کوئی ایک سازش ہے، یہ کیا ہے جس سے تعلیمی اداروں کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ یہ آن لائن تعلیم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے، اور اس پر پورے گارجینوں کو احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ آن لائن تعلیم صرف بزنس اور کمائی کا ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار جو 8 سے نیچے تک یعنی 8 سے اوپر تک کے کلاسوں کو اسکول میں کھول رہی ہے،
اور बकिया क्लासों को जो बाहर में खोल दी है, उसके जिम्मेदार, उसके जो बीमारियां पैदा होगी, जो लवाजमात की जरूरत है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आप अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? तो गार्जियन हजरात इसके खिलाफ एहतजाज करें और अपने बच्चों की तालीम पूरी तरह से बंद कर दें और इसके खिलाफ केस होना चाहिए। ये ऑनलाइन तालीम, बाहर चटियल मैदान में पढ़ाना, इधर पढ़ाना उधर पढ़ाना, कोरोना का बहाना बनाना, ये क्या उनके रैलियों के लिए, इंतखाबियों के लिए, और ये जो अभी हिजाब पर प्रोटेस्ट हो रहा है, हिजाब का स्लोगन छोड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए कोरोना वायरस नहीं है और तालीम के लिए कोरोना वायरस आ जाता है। ये सब बकवास है और ये सब एक धंधा किया गया है तालीम के नाम पर, एजुकेशन को खराब और बर्बाद करने के लिए। क्योंकि पहले भी यही माहौल था, तालीम जो था वो सिर्फ खास लोगों के लिए होता था, बादशाहों के लिए होता था, उनके शहजादों और शहजादियों के लिए होता था, उसके लिए खास मुअल्लिम हुआ करते थे। आम लोगों को तालीम सीखना हराम था, जिसकी इस्लाम ने मुखालफत की, जिसकी मुखालफत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने की और कहा कि इल्म सीखना हर एक का बुनियादी हक है, इसलिए तालीम को आम किया जाए, मदारिस बनाए जाए। तो आपकी सीरत से हमें यह पता चलता है। किस तरह पता चलता है? आइए मैं आपको बताता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस वही को लेकर आए और लोगों पर वाज़ेह हो गया, सारे लोग ये जान गए कि आप अल्लाह की जानिब से नबी बना दिए गए हैं, आपको नबूवत सौंप दी गई है। अब आपको इस नबूवत के तहत अपनी पाकी और ततहीर का हुक्म दिया गया। पाकी और ततहीर का हुक्म कि आप जब इल्म सीख लिए तो अपने आप को एक ऐसा आलिम बनाइए, एक ऐसा मुअल्लिम बनाइए, एक इस तरह का आप अपना पर्सनैलिटी बनाइए कि आप वाकई उस्ताद कहे जाने के लायक हैं, टीचर कहे जाने के लायक। अभी देखिए टीचर में सभी का नौकरी हो जा रहा है, जो इंग्लिश पढ़ाने जानते हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ाना जानते हैं वो भी, गली गली मोहल्ला मोहल्ला स्कूल खुल रहा है, मगर तालीम चौपट है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो असातिज़ा नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूं और बहुत सारे लड़के आज भी पता नहीं वल्लाहु आलम पढ़ते भी होंगे, ये एक छोटी सी मिसाल ही काफी है। मैं एक उम्र तक, जब तक मदरसा नहीं गया था तब तक स्कूल की तालीम हासिल कर रहा था। तो स्कूल की तालीम में मैं जिस स्कूल में गया, डॉक्टर मुख्तार अंसारी में भी पढ़ा, हाई मदरसा में भी पढ़ा हूँ, जब 5 क्लास था बकिया सब्ताली का था, हुगली मदरसा चिंसुरा भी पढ़ा और भी कई एक मदारिस में गया। तो हम ज्योग्राफिया की किताब में यही पढ़ते आए कि सूरज अपने महूर पर 2 तरह की गर्दिश लगाती है, सालाना गर्दिश और रोजाना गर्दिश। तो रोजाना गर्दिश 24 घंटे का होता है और सालाना गर्दिश 365 दिन का होता है। तो पढ़ाया क्या जा रहा था? सूरज अपने महूर पर बड़े बड़े असातिज़ा ज्योग्राफिया में ऑनर किए हैं, पढ़ा रहे हैं महूर पर। तो जब मैं मदरसा में आया तो पता चला कि महूर नहीं होता है, ये अरबी लफ्ज है, ये होता है महवर। सूरज अपने महवर मतलब होता है चक्की का पार्ट, जो खुद चक्की चलती है ना, तो उसका जो दूसरा पार्ट होता है जिस पर चक्की का पहला हिस्सा चलता है, तो नीचे वाले हिस्से को महवर कहा जाता है, यानी जो खुद वहां घूमती है, गर्दिश करती है। तो लफ्ज क्या है? महवर, महूर नहीं है। उसी तरह मेहरारू लफ्ज मारू है। उसी तरह बहुत सारी अल्फाज हैं जिसको आप जान सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि उस्ताद ही जब ऐसा है तो बच्चा यही इल्म हासिल करके निकलेगा। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ तत्हीर का और पूरे तरह से इल्म को हासिल करने का, अल्लाह ने जो आपको दिया था। और इसके लिए आपके सीने को इस लायक बनाया गया
تاکہ آپ اس علم کو پوری طرح سے ازبر کر سکیں. اس لیے آپ کے سینے کو اللہ کی جانب سے 2 مرتبہ شق کیا گیا. ایک مرتبہ نبوت ملنے کے پہلے اور دوسری مرتبہ معراج کے سفر کے وقت آپ کے سینے کی پاکی اور صفائی کی گئی، جس کو سیرت کی کتابوں میں شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے، تاکہ آپ دینی علوم کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں، حاصل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اس کے لائق بنا دیا تو آپ پر اب دوسری وحی نازل ہوئی. دوسری وحی کیا نازل ہوئی؟ سیرت کی کتاب بتاتی ہے کہ آپ پر دوسری وحی یہ نازل ہوئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے لوگ، کملی کالے چادر والے پتہ نہیں کیا کیا ترجمہ کر دیتے ہیں، بہرکیف یہاں ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے یا چادر لپیٹ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیے، لوگوں کو اللہ کی معرفت بتائیے، انہیں ڈرائیے. لہذا آپ جب اس وحی کے ساتھ اٹھتے ہیں تو آپ پر رسالت یعنی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے. اب آپ کو جو پیغام پہنچانا ہے آپ کہاں سے شروع کریں گے، کیسے ڈرائیں گے، کیسے لوگوں کو بتائیں گے، کن کو ڈرائیں گے؟ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، جو آپ کے گھر، خاندان، رشتہ دار، ریلیٹو کے لوگ ہیں، ان کو پہلے ڈرائیے. ایک ہی مرتبہ دوست احباب کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. اور دوست احباب سے دوسرے جیسے چلا کاٹتے ہیں تبلیغی لوگ، اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں لوگوں کو نماز پڑھانے. اپنے گاؤں میں آ کر رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، دارو بھی پیتے ہیں اور سگریٹ بھی پھونکتے ہیں، اور جاتے ہیں دوسرے علاقے میں نماز سکھلانے. تو اسی لیے اسلام یہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر اپنے لوگوں کی اصلاح کیجئے، اپنی بیوی، بھائی، بہن، دوست، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے خاندان کے ہیں، قبیلے کے ہیں. قم فانذر، کس کو؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تعلیم کے ذریعے ہی یہ کام ہو سکتا ہے. آج تعلیم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ ہماری لڑکیاں باغی ہو رہی ہیں، انہیں نکاح اور طلاق کے مسائل نہیں معلوم، اس لیے مودی جی نے طلاق کے بارے میں بڑا رحم دلی دکھلایا. کہا کہ بہت ساری مسلم مہیلائیں ہیں جو طلاق میں پڑی ہوئی ہیں، وہ میری بہنوں کو میں چاہتا ہوں کہ طلاق یہ کر دو. تو اس پر بڑا میڈیا میں ہنگامہ چلا، طلاق 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 کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، آپ سمجھ پائے کہ طلاق کیا ہے، طلاق کیسے واقع ہوتا ہے، طلاق کن صورتوں میں اسلام دینے کا حکم دیتا ہے؟ کچھ پتا چلا؟ کچھ پتا نہیں. خالی اتنا پتا چلا کہ مودی حکومت بنایا ہے کہ طلاق نہیں دینا ہوگا، طلاق دو گے تو جیل میں بھر دیا جائے گا، بس اتنا ہی پتا چلا. تو آپ کون مسلمان ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ علم اور تعلیم کی کمی ہے. کیا ہے؟ علم اور تعلیم کی، خاص کر دینی تعلیم کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو یہ چیز پتا نہیں چلا. نکاح بھی کیسے ہوتا ہے، کن لوگوں سے کرنا چاہیے، نکاح کے کیا شرائط ہے. آج کل جتنی نکاحیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ اہل حدیث عالم پڑھا ہے یا بدعتی عالم پڑھا ہے، وہ نکاح 100 میں 99% نکاح نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیے گا کیسے نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس نکاح میں شرط لگایا گیا رہتا ہے. شرط، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم جہیز یا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، وہ شرط لگایا گیا رہتا ہے. اور شرطیہ نکاح حرام. حدیث موجود ہے کہ شرط کی بنیاد پر نکاح کرنا حرام ہے. آج کل اکثر ہو رہا ہے یہ نکاح. تو نکاح نہیں ہوا تو طلاق کی نوبت تو آئے گی نا. طلاق کی نوبت کیوں نہیں آئے گی؟ تو یہ غور کرنے والی بات ہے، بڑی باریک بات ہے. اور یہ اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ کے پاس دین کا علم ہوگا. دین کے علم کے بغیر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں.
علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے جامع بیان العلم و فضلہ. یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے دین کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، علماء کرام کی کیا اہمیت ہے، کن علماء کرام سے دین کا علم حاصل کیا جائے گا، کن علماء کرام سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا، کون سے علماء اللہ کے علماء ہیں اور کون سے علماء دنیا کے اپنے پیٹ کے علماء ہیں. ان تمام باتوں کو انہوں نے کتاب اور سنت کی روشنی میں، یعنی نبی کی جتنے احادیث ہیں اس کو اس میں جمع کر دیا ہے، باب باندھ کر کے. تو یہ کتاب آپ پڑھیں. اس میں سے میں تو سوچا تھا کہ پورے کتاب کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا جائے، مگر یہ ایک لمبا پروسیس چلے گا. تو تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو مودی جی نے طلاق کی بڑی یہ دکھلائی، لیکن ابھی حجاب پر مسئلہ اٹھا ہے تو مودی جی خاموش ہیں. اب اپنے بہنوں اور بیٹیوں کی انہیں فکر نہیں ہو رہی ہے. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کا فکر نہیں ہو رہا ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ بھی بیوقوف بنتے ہیں نا. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کو ایک پارٹی نے اٹھایا، کہا تمہارا حق دلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کیوں؟ ان کو اپنا انتخاب جیتنا تھا. تو آج ایک وقت ہے کہ جن کو اپنا انتخاب جیتنا ہے انہوں نے ہندوؤں کو اٹھایا ہے، حالانکہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. یہ مودی جی بھی کہتے ہیں، ہمارے سنویدھان میں بھی لکھا ہوا ہے، مہاتما گاندھی نے اس پر کتاب لکھی ہندو دھرم، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح جواہر لال نہرو کی بڑی مشہور کتاب ہے دی ڈسکوری آف انڈیا، تلاش ہند، اس میں بھی لکھا ہے کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. ہندو کیا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نوح علیہ السلام کے پڑپوتوں کا نام ہند ہے، پڑپوتوں میں سے ایک کا نام ہند ہے، انہی کے اولاد کو ہندو کہا جاتا ہے. بس اتنا ہی ہے. ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. تو انہوں نے ہندو کہا کر کے اور دیگر بت پرست اور کفریہ شرکیہ عقائد رکھنے والے لوگوں کو بھڑکایا ہے، جو اپنے آپ کو ہندو، سناتنی، سنکھی اور پتہ نہیں جن سنگھی اور سنگھی کچھ کہتے ہیں. ان کو بھڑکایا ہے اس لیے اپنا مدعا جیتنے کے لیے، انتخابی مدعا جیتنے کے لیے. حکومت اس کا نام نہیں ہے کہ جو حکومت آئے اور اچھا سا سڑک بنوا دے، بہترین پارک بنوا دے اور اسکول کے لیے کہے کہ وہ نالی ندی کے قریب ادھر ادھر پڑھا لیجیے، ہاسپٹل میں گیس سلنڈر نہیں ملے، ڈاکٹر سب بدیش چلے جائیں. یہ حکومت نہیں ہے. ایسے حکومتوں کو ووٹ دینا حرام ہے. ایسے حکومتوں کو ووٹ دینا اور ان کو جتانا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. یہ ترقی کا نام نہیں ہے کہ روڈ چمکدار ہو. جب روڈ چمکدار ہے، چلنے والا آدمی نہیں تو روڈ چمکدار بنا کے کیا کیجیے گا، کیا کیجیے گا؟ تو غور کرنے والی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو. تو مودی کو ادھر فکر ہو رہی ہے مگر ادھر فکر نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو ایسے ہی پھینکو رام ہے، پھینکتے ہیں خالی جملہ پھینکتے ہیں. تو جملہ تو انسانوں کو بھی، یعنی خاص کر ہندوستانیوں کو، ہندو مسلم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے ووٹ سے پہلے حمایت دکھلائیں، کہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، مگر ووٹ اسی کو دیں جو جنتا کے حق میں کام کرے. روڈ نالے اور سڑک کے حق میں کام کرنے والے کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. آپ دیے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ بن گیا ہے نالی؟ نہیں بنا ہے، اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو یہ کام بھی نہیں، تو پیسہ اٹھا لیا گیا ہے یا کیا ہوا ہے اللہ عالم. مگر یہ بدبو آ رہی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیز، تو اس کا خیال نہیں ہے. بس اپنے ووٹ کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی پھینکو رام بن جائیں، لوگوں کے سامنے کر دیں اور کام جو کرے ہمارے لیے اسی کو ووٹ دیں، جو نہیں کرے اس کو نہیں دیں. لیکن ہم لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، اپنے اوپر ان نیتاؤں کی، ان دلالوں کی اپنے اوپر حکومت لا لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے صفا مروہ کی پہاڑی پر، کوہ صفا پر آواز لگائی، پہلے دو چند آدمیوں سے مشورہ کیا
ان میں سب سے پہلے جس سے آپ نے مشورہ کیا کہ اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے اس کو کیسے کرنا بہتر ہوگا، تو آپ کی بیوی نے جب یہ بات سنا تو انہوں نے فوراً آپ کو نبی اور رسول کی صورت میں قبول کر لیا، ایمان لا لیا آپ پر۔ یہاں سے عورتوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ شوہر بیوی کے حق میں بہتر ہی بات سوچتا ہے۔ یہ الگ ہے کہ اگر وہ کوئی حرام کام کی طرف جا رہا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کو روکے، لیکن اگر وہ صحیح بات کی تجویز پیش کرتا ہے، اللہ کی رضا والی بات پیش کرے، تو بیوی کو فوراً قبول کرنی چاہیے۔ یہاں سے یہ نصیحت مل رہی ہے۔ بہرکیف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، نبوت ملنے سے پہلے آپ سے نکاح کی تھی، آپ کو نبوت اور رسالت دے دی گئی، کہا کہ آپ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی ہے، تو کیا ہوا؟ آپ نے ان سے مشورہ لیا، انہوں نے آپ کے مشورے کو بہتر سمجھتے ہوئے ہاں کہا، پھر آپ صفا پہاڑی پر آئے اور اپنی قوم والوں کو مخاطب کیا، قوم والوں کو مخاطب کیا یا صباحوں کے ذریعے، ہائے صبح، اے صبح، اس طرح کر کے اس وقت یہی آواز لگائی جاتی تھی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ سارے آپ کے کنبہ قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، قریش قبیلے جو پھیلے ہوئے ہیں 322 یا 23 قبیلوں پر، وہ سارے قبیلے کے سردار جمع ہوئے۔ سارے قبیلوں کے سرداروں سے روایتوں میں دو طرح کی روایت آتی ہے سیرت کی کتاب میں اور مستند طریقے سے۔ ایک روایت اب اس کو کسی عالموں نے ضبط کر کے لکھ دیا ہے، مگر پہلا واقعہ اس طرح ہوتا کہ آپ نے پہلے دن لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا میں آپ لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق امین سمجھتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ محمد کا دین بڑا بڑھتے جا رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور امانت کس کے پاس رکھی ہوئی ہے؟ آپ ہی کے پاس، یعنی قاتلوں کو، آپ کے قاتلوں کو بھی آپ کی امانت داری پر اس قدر بھروسہ کہ آپ کے قتل کی بات کر رہے ہیں اور امانت آپ ہی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مکے میں آپ جیسا کوئی امین تھا نہیں، کوئی امانت دار تھا نہیں، کوئی صادق، کوئی سچا تھا نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ آپ کو امین صادق سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ ایک ایسا لشکر جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور صبح ہوتے ہوتے تم سب کو ہلاک و برباد کر کے چلا جائے گا، اگر یہ بات میں کہوں تو کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ کے بات سے میرا کیا انکار ہے، بالکل ہم لوگ اس کے لیے ایسا کام کریں گے۔ اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں صبح کی اس لشکر کو مارنے کے لیے، مگر صبح تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیسی بات کہی؟ کہا کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی جانب سے رسول بنایا گیا اور تمہیں اس جہنم کی آگ سے ڈرانا چاہتا ہوں جہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تم دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، آخرت میں تمہارا کسی بھی طرح کا محافظ نہیں بن سکتا، کسی بھی طرح کا تمہارا سفارشی نہیں بن سکتا۔ آپ بے شمار خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی پار لگا دیں گے۔ کیسے پار لگا دیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے خاندان والوں کو، خاندان والوں سے زیادہ عزیز تو آپ ہیں نہیں نبی کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو تم مجھ سے مانگنا چاہو مانگ سکتے ہو، آخرت میں تمہارا کوئی مددگار نہیں بن سکتا۔ میں اسی لیے تمہیں جمع کیا کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتغلبوا العرب والعجم، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو
مسند احمد کی روایت ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کرو۔ اسی پر ابو لہب کو جوش آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے اولیاء اللہوں کو چھوڑ دیں اور تمہارے ایک خدا کو مان لیں؟ وہی خدا طائف اور مکہ اور مدینہ کا بھی خدا ہوگا، ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ، وہ طائف کا بھی خدا ہوگا، مدینہ والوں کا بھی خدا ہوگا، مکہ والوں کا بھی اللہ رہے گا، ہمارا بھی اللہ رہے گا، تمہارا بھی اللہ رہے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ تب لک یا محمد، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے اے محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے اس نے الفاظ ادا کیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سیرت سے ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ جب یہ باتیں ہو گئی، یہ تعلیمی میدان چل رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا تھا وہی کرتے ہوئے جو کرتے آ رہے تھے، دیکھا تھا لات منات عزا ہبل کے پاس چڑھاوے چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا، جیسے آج ہم لوگ 10 تاریخ تھا نا کل، تو غازی درگاہ کا چکر لگانے گئے تھے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو غازی درگاہ بابا کچھ دے دیں گے، کچھ کر دیں گے، وہاں جا کے تھوڑا ناچ لیں گے، گھوم لیں گے، چھمان لیں گے، تو وہاں پر اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائیں گے یا حجاب کے لیے لڑیں گے تو آفت نہیں آئے گی؟ آپ پر آئے گی۔ یہ سب جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، ہم لوگ کا گناہوں کا وبال ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ گناہوں کی ایک گندگی ہوتی ہے، ایک وبال آتا ہے جو اللہ نے ہمیں سونگنے کی طاقت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں سونگنے کی طاقت دے دی جاتی تو تم ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھتے۔ حدیث یہ بھی ہے کہ تم ایک بار جھوٹ بولتے ہو تو کرامت کاتبین تم سے 100 کوس کی دوری پر چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ تو جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو پلس عالم ہونے کی صورت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، اس پر کبھی رحمت نازل ہوگی؟ کبھی وہ اللہ کی رحمت کے گھیرے میں رہ سکے گا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ مگر یہ سب باتیں ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہم لوگ دین کے علم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو وہ لوگ اس بات کو انکار کر دیے، کیونکہ ان کے زبان میں تو بات تھی، وہ سمجھے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو ہم کیسے قبول کر لیں۔ اس کے لیے انہیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا، مگر وہ لوگ نہیں کر سکے۔ بہرکیف قصہ مختصر کہ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے بات پر خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ اس کی ایک مثال سیرت کی کتاب میں اور موجود ہے۔ کہاں ہے؟ طائف کے واقعے میں۔ جب آپ طائف گئے سفر کرنے تو وہاں آپ نے سفر کا آپ کا غرض کیا تھا؟ تبلیغ کرنا، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچانا جو نہیں جانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین 18 پارہ 20 پارہ قرآن حفظ کر کے نکلتے ہیں ماں کے پیٹ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اور اللہ نے دنیا میں جتنے انسانوں کو پیدا کیا، قرآن میں کہتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم انہیں سکھلاتے ہیں۔ لا تعلمون شیئا، ہم تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے بچہ کی شکل میں نکالتے ہیں، تم کچھ نہیں جانتے، میں تمہیں سکھلاتا ہوں۔ اور یہاں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اللہ نے تو کہا علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی جب آپ کو نبوت دی گئی کہ میں نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو آپ وہاں گئے، جب وہاں گئے تو وہاں بھی آپ کو وہی مسئلہ پیش آیا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ نازیبہ حرکات کیے، آپ کو مارا، لہو لہان کیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہوا، کہا کہ اے محمد آپ حکم کیجئے ان 2 پہاڑوں کے بیچ بسنے والے طائف کو ہم مسل کر رکھ دیں، ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ نہیں نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں
اور مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ضرور سمجھے گی، اس لیے کہ یہ لوگ علم سے کوئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے گی۔ تو یہ بات ہے علم کی اہمیت، دین کے علم کی اتنی زیادہ اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو پھیلانے کی کوشش کی۔ یہاں بھی آپ کی مخالفت کی گئی تو یہاں بھی آپ خاموش رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا چچا نہیں جان رہا، تو یہ تو جہالت میں مجھے گالی دے رہا ہے، کیونکہ جاہلوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے آپ کوئی بات کریں گے تو وہ پہلی زبان میں گالی دیں گے، تو یہ جہالت کی نشانی ہے۔ تو آپ نے وہاں خاموشی اختیار کی اور اللہ نے آپ کی طرف سے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی۔ اس نے ایک بار آپ پر لعنت کی، ہلاکت و بربادی چاہی، اللہ نے ایسا کیا کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ قرآن میں یہ پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک اور برباد ہو، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو نصف و نابود ہو جائے ابو لہب۔ یہ بات قیامت کی صبح تک پڑھتی جائے گی۔ تو غور کیجئے کہ آپ خاموش رہے، اور آپ نے اب کیا کیا؟ قوم قبیلے کو سمجھانے کے بعد اب پہلا کام کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ پھر آپ ان لوگوں کے پاس گئے جو آپ کی باتوں کو سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، آپ پر بھروسہ کرتے تھے، آپ کی بات کو لائٹلی نہیں سیریسلی لیتے تھے۔ ان لوگوں کا آپ نے انتخاب کیا جس میں اللہ نے آپ کو بہترین دوست کی شکل میں کیا دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور دیگر کچھ لوگ جن کو آپ نے تبلیغ کی، وہ لوگ آپ کے تبلیغ پر متاثر ہوئے اور قبول کر لیا، آپ سے تعلیم حاصل کرنے لگے، اور اس تعلیم کو اپنے دوستوں میں وہ لوگ پرچار کرنے لگے، اس کی اشاعت کرنے لگے۔ اس طرح ان لوگوں کو یہ ڈر ہو گیا کہ اب تو حج کا وقت قریب آ رہا ہے، اور حج آنے والا ہے تو اس میں تو دیگر ممالک سے بھی لوگ آئیں گے، تو جب دیگر ممالک سے لوگ آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایک محمد ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر تو اس کے دعوت کی طرف وہ لوگ جائیں گے، اس کی بات سنیں گے، جب اس کی بات سنیں گے تو اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو مکے کا جو سردار تھا بڑا خبیث قسم کا، اس نے کہا کہ تمام سرداروں کو بلا کر کہ حج کے قریب جب لوگ آئیں گے تو محمد کی بات کو نہیں سننے دیا جائے گا، اور ان کے خلاف ہم لوگ ایک سازش کریں۔ کیا سازش کریں؟ اب اس سازش میں سب کوئی برابر رہیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ہوتا ہے، یہ میجورٹی دکھانے والوں کی دلیل ہے کہ غلط ہو یا صحیح، لیکن ہم لوگ ایک جگہ سب کوئی کھڑا رہیں گے نا تو لاسٹ میں آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ سب ایک زبان ہو کے چاہے جو بھی جہاں رہے ایسے بولیں گے تاکہ ان آنے والوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم لوگ آپس میں مختلف ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیا تو ہم لوگ کوئی ایسا کام بات تجویز کرے جس سے ہم لوگ اس کو بیوقوف ثابت کر دیں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ ارے وہ شاعر ہے۔ تو نضر بن حارث جو تھا اس نے کہا کہ نہیں شاعر کہا جائے گا تو میں نے شاعروں کو دیکھا ہے، ان کے کلام بھی سنا، میں خود ایک شاعر ہوں، شاعروں والی حرکت اس کی نہیں ہے۔ لوگ کو یہ بات کہیں گے ہم لوگ تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اچھا تو کیا کہا جائے؟ تو اس کو کہا جائے گا وہ پاگل ہے۔ کہا کہ پاگلوں کی بھی حرکات ہم نے دیکھی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، پاگل کہا جائے گا تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو پھر ساحر، جادوگر، تو نہیں جادوگر بھی تو یہ نہیں کرتا ہے، نہ پانسا پھینکتا ہے، نہ تیل نکالتا ہے، نہ پھال نکالتا ہے، نہ تعویذ دیتا ہے، نہ گنڈا کرتا ہے، تو یہ سب بھی تو نہیں کرتا، تو جادوگر کہا جائے گا تو یہ بھی فولڈ ہو جائے گا۔ تب کیا کہا جائے؟ پاگل، مجنون، دیوانہ، شاعر، ہر ایک طرح سے چاہت، یعنی حکمرانی کی لالچ، لالچی آدمی۔ تو کہا لوگ کہ نہیں لالچی آدمی بھی کہا جائے گا تو لوگ پکڑ لے گا کہ تو لالچی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کہاں ہم لوگوں کو سنا کر کچھ مانگ رہا ہے، کیونکہ لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ سنا کر کچھ مانگتا ہے، یہ تو سنا نہیں رہا ہے اور سنانے کا کچھ لے بھی نہیں رہا ہے، تو پکڑے جائیں گے۔
تو کیا کہا جائے گا؟ تو لاسٹ میں یہی فیصلہ کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو نافذ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی ملک پر، کسی قوم پر، کسی گھر پر یا کسی افراد پر، تو ان کے جو بڑے بڑے عقل مند سورما ہوتے ہیں نا، جو سوچتے ہیں ہم اپنے عقل سے سب ڈیل کر لیں گے، بیوقوف بنا دیں گے، ان کی عقلوں کو چھین لیتا ہے اور چھیننے کے بعد اس کو نافذ کر دیتا ہے، اور نافذ کرنے کے بعد ان کے عقلوں کو لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اپنے عقلوں پر ماتم کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ بڑے بڑے عقل والے اللہ کے آگے پھیل کر دیے جاتے ہیں جب اللہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ ان کے عقل کام نہیں کیا کہ کیا کہا جائے، تو لاسٹ میں ان لوگوں نے کہا کہ چلو کہہ دیا جائے کہ جادوگر ہی ہے، ایسا جادو چلاتا ہے نا کہ نسلیں باغی ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی میں پھوٹ پڑ جاتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے، ہاں یہی ٹھیک رہے گا، چلو خیر جو بھی کیا لو کر لیا لو۔ مگر یہ تو بات پکی ہو گئی کہ ان تمام لوگوں کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مکے میں ایک شخص ہے محمد جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور مکے والوں کا اس کے متعلق صحیح رائے نہیں ہے، پوری دنیا میں گشت کرنے لگی۔ اب ان کا معاملہ خراب ہو گیا، تو ان لوگوں نے اور بھی حربے اپنائے اور بڑی مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مسلمان جو علاقے میں رہتے تھے، جیسے جن سنگی لوگ نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں ہم لوگ ہیں، ایک ہی جو مسلمان ہیں، تو چلو بھائی ظلم و ستم کا ماحول گرم کر دیا گیا، اور اس طرح سے اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگ ہر کام شروع کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آنے کے بجائے، فرنٹ پر آنے کے بجائے، آپ نے خفیہ تبلیغ شروع کر دی۔ خفیہ تبلیغ کے لیے آپ نے ان لوگوں سے، ان گندگیوں سے دور ایک صحابی کا مکان تھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان کو آپ نے دعوت کا سینٹر بنایا، مدرسہ قائم کیا، وہاں صحابہ کرام کو آپ تبلیغ کرتے، ان کو تعلیم دیتے۔ تو اسلام نے جو تعلیم سیکھا اس کو کہاں سے فالو کیا؟ سیرت کی کتابوں سے کیا پتا چلا؟ سب سے پہلے اپنے قریبی، پھر اس کے بعد والے قریبی، پھر ان لوگوں کو جو آپ کی بات کو سیریسلی لیتے ہیں، صرف ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ جیسے آج ایک کہاوت نہیں چلا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دیتا تھوڑی ہے، تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہر ایک کو دینا چاہیے۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، مدد کرتے رہیں گے، تب تک اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ حدیث موجود ہے اور قرآن بھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور یہ حدیث موجود ہے کہ جب تک ایک بھائی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، تب تک اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ یہاں پر حقیقی بھائی کا نہیں کہا ہے ذکر، یہاں پر اسلامی بھائی کا ذکر ہے، جس میں اسلامی اور حقیقی دونوں بھائی شامل ہیں۔ تب کوئی کسی کو دیتا تھوڑی ہے، یہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دیتا ہے تو اپنی اصلاح کرے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ 360 بتوں سے بھرا خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا اور مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اور ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں بھی تھوڑا سا پنپتے ہیں ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مسجد چلائے گا کون، چلے گی کیسے، لوگ کہاں سے آئیں گے، افراد کہاں سے آئیں گے، امام کیسے آئیں گے۔ اللہ کی طاقت تھی اللہ کے رسول کے پاس، منٹوں سیکنڈوں میں مسجد خالی ہو جاتی۔ خانہ کعبہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ان اول للناس وضع، پہلا وہ گھر جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اس میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اس کے آزادی کا حکم نہیں دیا گیا، پہلے تعلیم دی گئی، تعلیم کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے لیے مدرسہ بنانے کو حکم دیا گیا، اس کے بعد اس مدرسے اور تعلیم پر جو اڑچنیں آنے والی تھی نا، اس پر صبر کا حکم دیا گیا، اور اس صبر کے بعد
جہاد، اور جہاد کے بعد پھر 9 ہجری میں تو مسجد بھی لی گئی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اتنا صبر کے بعد مسجد بنائی جاتی ہے، یہ ہمیں سیرت کی کتاب بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر وہ لمحہ، ہر وہ پہلو جو ہمارے لیے نصیحت کے طور پر ہے، ہم اس سے عبرت لے سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ علم دین کا حاصل کرنا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 اعمال ایسے ہیں، حدیث کے الفاظ 3 اعمال پر بھی ہیں، اور یہ 7 اعمال ہیں جو تینوں کی مزید تشریح کر دیتی ہے۔ کل ملا کر 7 کام ایسے ہیں جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتا ہے۔ ابھی کوئی ہم میں سے مر جاتا ہے تو کیا کرے؟ تو پیٹ بھرو جیب بھرو مولویوں کو بلا کر کے کھلوا دیتے ہیں، فقیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ مدرسہ کے بچے فقیر معلوم ہوتے ہیں، مدرسہ کے بچے فقیر ہیں، تو کسی مرنے کا کھانا، یہ ناہنجار قسم کے علماء جو اپنے دین دنیا سب آخرت سب کو بیچ چکے ہیں، یہ بیوقوف جاہل یہ مدرسے کے بچوں کو مرنے کا کھانا کھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا مدرسے کے بچے آپ کو کیا معلوم ہوتے ہیں؟ فقیر، غریب، مسکین؟ یہ وہ ایسے نہیں ہے، لیکن آج کے لوگوں نے دین کی تعلیم کا سمجھ نہیں ہونے کی بنیاد پر بنا دیا، تو ان کو مرنے کا کھانا بلا دیا جاتا ہے، غور کیجئے، بخشوانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے طریقے اختیار کیا، تو قرآن خوانی کروایا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون خوانی شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو دین کا علم سکھائیے، یہی آپ کے ذریعہ نجات اور آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے والا مرنے کے بعد بھی ثواب پاتا رہے گا۔ اس 7 کام میں سب سے پہلے کام کا جس کا ذکر آپ نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، علم دین، جو اس نے سیکھا اور کسی کو سکھلایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا پھر دوسرے کو سکھلایا۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے مسجد کے مولوی صاحب، قاری صاحب، اس میں ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا۔ تو گھر کا کوئی آدمی بھی اچھا سے کسی استاد سے قرآن پڑھ لے اور اس کو اپنے بیٹے بیوی بچوں کو سکھائے، شامل ہے۔ اساتذہ کرام بھی شامل ہے، سبھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا بعد وفات بھی وہ اجر پاتا رہے گا۔ اور اسی طرح نیک اولاد یعنی بچے کی تربیت۔ کیا کرے؟ بیٹا مانتا ہی نہیں ہے تو کیسے بیٹا مانے گا؟ نکاح کے وقت اپنی بیوی کو شرعی طور پر گرہ پرویش کروائے تھے۔ غیر مسلم لوگ تو گرہ پرویش کا رسم کرتے ہیں، مسلمان کو پتا ہے گرہ پرویش کا رسم؟ مسلمان کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ شادی کر کے آئے تو اپنی بیوی کو گھر میں کیسے داخل کرائے۔ نہیں کرائے نا تو اس سے جو نسل ہوگی وہ باغی ہوگی، نافرمان پیدا ہوگی۔ کیسے بیوی سے ملنا چاہیے، پہلی رات سہاگ رات کیسے منانی چاہیے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہونے کی بنیاد پر ہے۔ تو اس سے جو نسل پیدا ہوگا وہ خرابی ہوگا نا۔ ایک درخت آپ لگا رہے ہیں، اس درخت کی چاشت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو پھل دے گا؟ اچھا میٹھا پھل دے گا؟ کئی نے بہت تو کچھ کیا، لگا دیا، لیکن اس کا پھل بھی کھٹا ہو گیا۔ تو ہوگا اس لیے کہ آپ کو ایگریکلچر کے بارے میں پتا نہیں ہے، اس کی کاشت کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ ایک پرندے کو خرید کے لاتے ہیں جالی میں رکھنے کے لیے، سجاوٹ کے لیے، تو اس کا لکھا رہتا ہے کہ کیا کھاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں کھلاتے تو مر جاتا ہے، تو بتا رہے کہا کیا، ہم پتہ نہیں کہاں کھلا دیا مر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غلط کھلا دیا اس لیے مر گیا۔ ایک موبائل فون لاتے ہیں تو آپ کو اس کا پروسیس اور کیا کیا بولتے ہیں انگلش میں سب پتا رہتا ہے، مدر بورڈ، پروسیس، کمپیوٹر، یہ وہ ویژن سیزن کیا کیا سب معلوم رہتا ہے، تبھی آپ اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں۔ نہیں رہتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا کروڑ کا موبائل ہو، اس کو پانی میں ڈال کے نکال لیجئے، اور واٹر پروف نہیں ہے تو خراب ہو ہی جائے گا۔ کوئی 1 کروڑ لگا خراب ہو گیا۔
تو یہی وہ چیز ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہماری نسل تو نافرمانی کا اڈا بنے گی۔ تو دوسری چیز کیا بتایا آپ نے؟ نیک اولاد جو میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، اور تیسری چیز قرآن مجید میراث میں چھوڑ کر جانا، یعنی اسلامی کتابوں کو، حدیث کو، قرآن کو اپنے گھروں میں خرید کر رکھنا، پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے آتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مسجد بنا گیا، یعنی مسجد پورے اپنے پیسے سے بنا کر گیا، یا مسجد میں کوئی کام ہوا، کوئی حصہ تعمیر کروا دیا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی نے، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نا تو آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہر کوئی مسجد بنوا دے، تو آپ نے کہا کہ مسجد بنانے کا جس کے پاس طاقت ہے وہ بنوائے، مگر جس کے پاس اس کی استطاعت ہے کہ وہ مسجد میں ایک کبوتر کے رہنے کی جگہ بنا سکے تو اتنا ہی مدد کرے، وہ بھی اس کے لیے مسجد بنانے کے برابر ہے۔ جیسا کہ افطار کے بارے میں آپ سے جب آپ نے افطار کروانے کا اجر و ثواب جب بیان کیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے سب کی تو طاقت نہیں کہ ہم لوگ کسی کو بھر پیٹ افطار کرا سکے، تو آپ نے کہا کہ پارٹی کروا لینا، افطار پارٹی ترمول کی طرف سے، کانگریس کی طرف نہیں۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک گلاس پانی بھی اگر کسی کوئی روزے دار کو پلا دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو افطار پارٹی پیسہ ملا کر، چندہ ملا کر کرنا حرام، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بہرکیف مسافر خانہ بنوانا، جیسا کہ شیخ صاحب سنی نے بنوایا ہے، آج بھی موجود ہے گرانڈ ٹرینک روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسافر خانہ۔ اسی طرح سے نہر جاری کروانا، کوئی نہر کھودوا دیا کھیتی کے لیے، آب پاسی کے لیے، غلہ کے لیے، وہ بھی، اور وہ صدقہ جس کو اپنی تندرستی کے حالت میں کرتا رہا، اس صدقے کا ثواب، یہ 7 کام ایسے ہیں جو اس مردہ کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، اور یہ اسی صورت میں کر سکے گا جب اسے علم کا پتہ ہوگا کہ حلال کمائی سے کتنا خرچ کرنا چاہیے، کہاں کہاں کرنا چاہیے، اور حلال کمائی تو یہی وہ دین کا علم ہے کہ اس دین کے علم کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کتنا جانا، اور جتنا جانا اس پر عمل کیا یا نہیں۔ 5 سوال میں جو ابن آدم سے ہوگا، جس کے بغیر اس کے پاؤں ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا یا نہیں، اور کیا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دنیا کا علم نہیں پوچھا جائے گا، کیمسٹری سیکھ کے آئے ہو کہ نہیں، بایولوجی سیکھ کے آئے ہو کہ نہیں، سائنس سیکھ کے آئے ہو کہ نہیں، میتھمیٹکس میں تم بڑی ماہر تھے، چلو جنت میں جگہ ہے، جنت کا دیکھ لو تھوڑا سا اسکوائر فٹ وغیرہ، یہ سب نہیں، دین کا علم اس کو سیکھنے کا سوال کیا جائے گا۔ تو دین کے علم کی اہمیت سمجھتے ہوئے آپ اپنے بچوں پر گائیڈ کریں، دین کا علم اس کو سکھائیں، دین کا انجینئر بنائیں، دین کا ڈاکٹر بنائیں۔ بقیہ میں پھر کہتا ہوں کہ دینوائی علوم کی مذمت اسلام نے نہیں کی ہے، ہاں، مگر دنیاوی علوم میں صرف 2 ہی علم ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یا ذہن نشین کر لیجیے، دین کا سارا علم جائز اور دنیا کے بھی تمام علوم آپ کے لیے جائز، مگر دنیا کے 2 علم ایسے ہیں جس کو آپ کو نہیں سیکھنا ہے، نہ اس کو سکھانا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، مگر ہمارے اکثر علماء، جن کو بدعتی علماء کہا جائے، یا ہمارے عوام الناس کی پرسنٹیج اس میں گھسی ہوئی ہے۔ وہ 2 علم کیا ہے؟ ایک جادو کا علم ہے، اور دوسرا تیولا کا علم، تعویذ کا علم۔ جادو کا علم، ستاروں کا نچھتر دیکھنے کا علم، اور دوسرا پیارے بڑا میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ تعویذ بنا دینا تھا، دونوں میں محبت ہو جاؤ، تو یہ والا علم، یہ 2 علم حرام ہے۔ کسی تعویذ کے ذریعے کسی کے گھر کو تباہ و برباد کرنا، کسی میں محبت ڈلوا دینا، یہ وہ علم ہے جو حرام ہے، اور دوسرا نچھتر دیکھنا، جادو کروانا، یہ علم حرام ہے، بقیہ سارا علم جائز ہے۔ اور دین کا علم سب سے پہلے ہے، اور اس میں بھی سب سے اشرف علم اللہ کی توحید اور معرفت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور بھی ہم اس کی باریکیوں کو انشاءاللہ آپ کی سیرت کی روشنی میں
ہم آپ کو بتائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا